آج ہم لوگ نا ایک دوسرے سے ناراض بہت جلدی ہو جاتے ہیں. کوئی کسی نے ایسی بات کر دی یا کچھ ایسا کام کر دیا کہ جو ہمیں اچھا نہ لگا ہو، ہم اس سے فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، ناتعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں، بول چال بند کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات تو بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کئی مہینے عرصہ گزر جاتا ہے بول چال بند. کیوں؟ یہ بات ہوئی تھی جی، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، تو میں بھی اس سے نہیں بولتا. نہ وہ ہم سے بولتے ہیں اور نہ ہم ان سے بولتے ہیں. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ہمیشہ جھکنے کی عادت ڈالیں. جو زندہ ہوتا ہے نا، زندہ وہی جھکتا ہے. مردے کی نشانی ہے اکڑنا. ہاں، مردے کی علامت ہے اکڑنا. مردہ کرتا ہے، جو زندہ ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے، وہ جھک جایا کرتے. اگر اپنی غلطی نہیں بھی ہے نا، پھر بھی کہیں آجا کوئی بات نہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں. میری بھی غلطی تھی کہ میں نے یہ کہہ دیا، تو مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے معاف کیا. اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھے معاف کر دیا، تو بھی اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے محبت بڑھے گی، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں. اگر آپ کی غلطی ہے اور آپ بیٹھے رہیں گے جی نہیں میں تو نہیں معافی مانگوں گا، وہ ہی معافی مانگے، تو یہ بات پھر تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے. آپ کی غلطی ہے تو آپ فوراً جا کے اس سے معافی مانگیں. اگر فرض کریں آپ کی غلطی نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ جا کے اس سے معافی مانگیں. چھوٹا ہے، بڑا ہے، کچھ بھی ہے، جو مرضی آپ جا کے اس سے معافی مانگیں. کیوں؟ اس سے ایک تو محبت بڑھے گی، اور دوسرا نیت اپنی یہ رکھیں کہ میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، تو بھی مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. اور خود بھی کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسے لفظ نہ ادا ہوں، کوئی آپ سے ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. آپ نے کوئی بات ایسے کر دی، کوئی کسی کے دل پر ناگوار گزری، تو یہ معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ابا جان سے مشورہ کر رہا ہوں. تو حضور نے اجازت عطا فرمائی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور ان سے پوچھا کہ ابا جان حضور کا دریا رحمت جوش میں ہے اور حضور نے فرمایا ہے کہ مانگ، کیا مانگتے؟ تو میں آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں کہ میں کیا مانگوں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی جاؤ اور نبی پاک سے عرض کرو جا کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، معراج کی رات خلوت خاص میں جو راز کی باتیں ہوئیں ان میں سے ایک بات ارشاد فرما دیجیے، ان میں سے ایک بات ارشاد فرما دیجیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، معراج کی رات کو جو خلوت خاص میں اللہ رب العزت اور آپ کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئیں ان میں سے ایک بات ارشاد فرما دیجیے، ان میں سے ایک بات ارشاد فرما دیجیے. تو نبی پاک علیہ السلام مسکرانے لگے. شاید نبی پاک اس لیے مسکرائے ہوں گے کہ میرے صدیق کی مراد تو دیکھو، میرے صدیق کی، میرے یار کی مراد تو دیکھو. اس نے علم مانگا. کیا مانگا؟ علم مانگا. سونا چاندی نہیں مانگی، علم مانگا. یا پھر اس لیے مسکرائے ہوں گے کہ اگر راز کی بات بتا دی تو وہ راز کیسے رہا. لیکن چونکہ پہلے فرما چکے تھے تو ارشاد فرمانے لگے کہ عائشہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو جنت عطا کروں.
مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر مسکرا پڑی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر یہ بات بتائی کہ ابا جان، نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی دوسرے بندے کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ تو یہ بات سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ ابا جان، یہ تو بات خوشی کی ہے کہ کسی بندے کا کوئی کسی کا دکھڑا سن لو یا کسی کو کوئی ایسی تحفہ دے دو یا کسی کا کوئی ایسا کام کر دو کہ وہ تم سے خوش ہو جائے، کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دو، کوئی اداس بیٹھا ہے کوئی اس سے باتیں ایسی دو چار کر لو کہ وہ خوش ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ یہ تو خوش ہونے کی بات، آپ اس پر رو رہے ہیں۔ تو کہنے لگے بیٹی تم نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا، تم نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی بندے کا دل توڑ دیا، کوئی بات ایسے کہہ دی، اس کی دل آزاری کی، کسی کا دل دکھا دیا، تو سیدھا جہنم میں جائے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے یہ کوشش کیا کریں کہ آپ سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ کوئی کسی کے دل پر ناگوار گزرے، کوئی ایسی زبان سے الفاظ نہ نکلیں کہ جو کسی کو برے لگے۔ اگر نکل بھی جاتے ہیں، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اگر آپ کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل گئے ہیں یا پھر کوئی ایسا آپ سے کام ہو گیا کہ جس سے دوسرا کوئی دل آزاری ہوئی کسی دوسرے کی، تو آپ فوراً جا کے اس سے معافی مانگ لیں۔ اپنی انا میں بیٹھے رہنا کہ میں کیسے معافی مانگوں، وہ معافی مانگے گا، اور دوسرا وہ بھی بیٹھا رہتا ہے کہ میں کیسے معافی مانگوں، وہ چھوٹا ہے، وہ جا کے معافی مانگے گا۔ تو یہ بات جو رشتہ داری ہوتی ہے، جو معاملات ہوتے ہیں، اس کو خراب کرتی ہے۔ جھک جانا، جس درخت پہ پھل ہوتے ہیں نا، پھل، لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس درخت پر پھل نہیں نہ ہوتے، لوگ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ پھل جس پہ ہوں گے لوگ، پتھر بھی اسی کو ماریں گے۔ اور جس شاخ پہ میوہ ہوتا ہے نا، وہی جھکتی ہے۔ جو خالی ہوتی ہے نا، وہ اکڑی رہتی ہے اوپر، بس سیدھا۔ اور ایک بزرگ تھے، وہ تو کہا کرتے تھے کہ کیل ہوتی ہے نا، کیل سیدھی جو ہوتی ہے، جس میں اکڑ ہوتی ہے، وہ ٹھوک دی جاتی ہے اندر، اور جو مڑی ہوتی ہے نا، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ چھوڑ دو، یہ کام کی نہیں ہے۔ جو سیدھی ہوتی ہے، جس میں اکڑ ہوتی ہے، جس میں تناؤ ہوتا ہے، اس کو ٹھوک دیا جاتا ہے، مگر جو مڑی ہوتی ہے، جھکی بھی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کا جو بندہ بھی اکڑا ہوتا ہے نا، وہ بھی فارغ ہو جاتا ہے، لیکن جو جھک جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اپنی غلطی نہیں بھی ہے نا، پھر بھی معافی مانگے، اس سے کیا ہوگا؟ محبت بڑھے گی، اور کیا کہتے ہیں، جو رشتہ داریوں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراضگی، اس کو ختم کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔